درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات، بڑی طاقت و قوت والی ہے وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ موت اور زندگی یہ آپس میں متضاد چیزیں ہیں، ایک دوسرے کا ضد ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، خالق کائنات نے، رب قدیر و جبار نے موت اور زندگی کو کیوں پیدا فرمایا؟ رب خود فرماتا ہے لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ یعنی ہمارا رب ہمیں آزمانے کے لیے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ ایکم احسن عملا، کیا آزمائے گا پروردگار؟ کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون بہتر ہے۔ رب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دیکھیں میرے بندوں میں سے کس کے اعمال کتنے اچھے ہیں۔ اس کا مطلب کہ بارگاہ پروردگار میں اچھے اعمال کی قدر ہے، اچھے اعمال کی قیمت ہے۔ امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے اچھے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ جب پروردگار عالم نے زندگی اور موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تو اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو ابھی زندگی عطا فرمائی ہے، تو اس کا مطلب موت کا واقع ہونا، موت کا طاری ہونا یہ یقینی امر ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جگہ ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو جہاں بھی جان ہے وہاں موت آنی ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہے، ہم اور آپ بھی فنا ہوں گے۔ دنیا کی کسی چیز میں بقا نہیں ہے، کسی بھی چیز میں بقا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں سورہ رحمان میں فرمایا کہ جو کچھ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب ہلاک ہونے والی، وہ فنا ہونے والی ہے، سوائے ذات الہی کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ ہم نہیں تھے، ہیں، نہیں رہیں گے۔ ہماری زندگی یہی ہے، ہم لوگ نہیں تھے، ابھی ہیں، اور پھر نہیں رہیں گے، اور کب تک ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جب یہ یقینی ہے کہ دنیا سے جانا ہے، اور تب سے اب تک کا مشاہدہ یہی ہے کہ امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، اس دنیا سے گیا ہے تو یہ دنیا کی تمام چیزیں چھوڑ کر کے ہی گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ فلاں کی اچانک موت ہو گئی، نہیں، اس لیے سامان سمیٹ نہیں پایا، لیکن فلاں کئی مہینے تک بستر میں رہا نا تو بہت سارا سامان لے کے گیا۔ ایسا ہے کیا؟ کہیں دیکھیں اس کی موت اچانک ہو گئی نا، ان کو موقع ہی نہیں ملا کچھ سامان سمیٹنے کا۔ لیکن فلاں تو کئی سال تک بستر پہ رہا، وہ پورا بالکل بوریا بستر مکمل جو ہے سمیٹ کر کے گیا ہے۔ ایسا ہے کیا؟ نہیں نا۔ موت اچانک ہو یا ایک انسان بیماری کی حالت میں برسہ برس تک گزارا ہو، موت واقع ہوئی، دنیا کے تمام تر اسباب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، سب کچھ ساتھ چھوڑ دیا۔ اچھا، لوگوں کی مہربانی بھی دیکھیے کہ جس نے محنت سے اتنی دولتیں اکٹھا کیا، کمایا،
گھر باڑی بسایا ہے تو محلے والوں کو اور پڑوسیوں کو، آس پاس اور سماج کو چاہیے نا کہ ان کا کم سے کم ان کی کمائی ہوئی سمپتی ان کو حوالے کر دیں۔ ایسا بھی نہیں ہوتا نا۔ مہربانی کا عالم یہ ہے کہ جو جسم پہ کپڑے ہوتے ہیں نا اسے بھی اتار لیتے۔ اگر انگوٹھی پہن رکھی ہے تو وہ انگوٹھی اتار لیتے، عورت ہیں اگر زیورات پہن رکھی ہیں وہ سب کے سب اتار لیتے، کچھ بھی نہیں ہوا کرتا۔ نہیں، یہ سب کچھ اپنا مشاہدہ ہے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ نا۔ میرے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے، آپ کے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے۔ تو جب دنیا سے جانا ایک یقینی ہے، فنا ہونا یقینی ہے، ہمارے لیے بقا نہیں ہے، اور یہ بھی یقین ہے اور 100% یقین ہے کہ دنیا کی کوئی چیز کسی کے ساتھ نہیں جاتی ہے، تو پھر ہمیں ان کاموں کی طرف دھیان دینا چاہیے، ان باتوں کی طرف دھیان دینا چاہیے جو کام اور جو باتیں قبر کی تنہائی میں بھی ہمارا ساتھ دے، جو کس کام سے ہم قبر کی تنہائی میں نفع حاصل کر سکیں، جو کام قبر کی تنہائی میں ہمیں نفع دے، جو باتیں قبر کی تنہائی کے لیے ہمارا ساتھی ہو، تو ہمیں ان کاموں کی طرف دھیان دینا چاہیے، ان باتوں کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ کتنے بیوقوف ہیں ہم انسان، اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود، مشاہدہ کے باوجود آئے دن کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں نا۔ فلاں جگہ فلاں کا انتقال ہوا، فلاں امیر کا انتقال ہوا، تو غریب کا انتقال ہوا، تو مہان کا انتقال ہوا، پہلوان کا انتقال ہوا، یہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم اپنے لیے بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آج انسان اتنے مشاہدات کے باوجود، بالکل حقائق سامنے روشن و تابناک ہونے کے باوجود اپنی بہتری کے لیے کام نہیں کرتا ہے۔ کتنی بڑی محرومی ہے، کتنے بڑے بیوقوف ہم ہیں۔ اللہ پاک، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام کو اپنی اپنی آخرت کی بہتری کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر، عظیم صحابہ ہیں، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو مبارک پکڑا، تھوڑا سا آگے بڑھایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور رسول پاک نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ عبداللہ ابن عمر دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک مسافر رہا کرتا ہے، یا راہ گیر جو چلتا پھرتا انسان ہے، ایسے ہی بس اتنی ہی دنیا ہے اور دنیا میں اسی طرح رہنا چاہیے۔ جی اب بتائیے کہ مسافر حالت سفر میں ہوا کرتا ہے، ایک راہگیر جو چلتا پھرتا رہتا ہے، اس کے پاس سامان کتنے ہوا کرتے ہیں؟ ضرورت کے مطابق، جی جتنی سے ضرورت پوری ہو جائے۔ بارش کا موسم ہے تو چھاتا ہوگا ان کے پاس، گرمی کا موسم ہے تو گرمی سے بچنے کا جو بھی سبب ہوگا، سامان ہوگا، وہ مہیا ہوگا۔ سفر میں کھانے پینے کے لیے جو چیز کی ضرورت پڑے گی، یا تو کھانے پینے کا سامان ہی لے لے یا پھر روپیہ پیسے لے لے، اتنا ہی نا۔ جی منزل اصل میں یہ نہیں، یہ تو راستہ ہے، یہ منزل یہ نہیں ہے ہماری منزل یہ نہیں ہے، ہماری منزل تو آخرت ہے، ہماری منزل آخرت ہے۔ تو جب منزل آخرت ہے ہماری، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ایک انسان جب کہیں جانے کا ارادہ کر رہا ہوتا ہے، ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، تو راستے کے دائیں بائیں آزو بازو مختلف قسم کے کھیل ہوا کرتے ہیں، ناچ تماشے ہوا کرتے ہیں، لائٹنگ ہوا کرتی ہے، ڈرامے ہوا کرتے ہیں، لیکن ایک وہ انسان جس کو اپنی منزل پانا ہے، جی وہ آزو بازو دائیں بائیں کے کھیل کود میں نہیں لگا رہتا، وہ چونکہ اس کو وہ سمجھتا ہے کہ میں ادھر اگر لگ کے رہ جاؤں گا تو پھر وقت پہ پہنچ نہیں پاؤں گا، میں جی وقت پہ پہنچ نہیں پاؤں گا، تو آزو بازو کے کھیل میں نہیں لگا رہتا ہے نا۔ تو جب ہماری منزل آخرت ہے، اور اچھی آخرت ہماری منزل ہونی چاہیے، ہماری منزل کیا ہے؟ اچھی آخرت ہونی چاہیے، تو جب ہمیں اپنی منزل
اور اچھی منزل کی تلاش کرنی اور متلاشی بننا ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو آزو بازو کے کھیل کود اور ڈرامے کو چھوڑنا پڑے گا، یعنی دنیاوی جھمالہ کم کر کے اس راستے پر تیزی سے چلنا پڑے گا جو راستہ آپ کو آپ کی اچھی آخرت تک پہنچائے۔ جی، ایک راہگیر، ایک مسافر کھیل تماشوں میں نہیں لگتا کہ اسے منزل تک پہنچنا ہے، میں اس میں الجھ جاؤں گا تو وقت تو اپنا کام کر رہا ہے، پتہ ہے کہ آج 5 بجے آفتاب غروب ہوگا، پتہ ہے کہ آج 5:30 بجے آفتاب غروب ہوگا، معلوم ہے کہ آج 6 بجے آفتاب غروب ہوگا، ہے نا؟ جہاں آفتاب غروب ہوا اس کے بعد اندھیرا چھا جائے گا، چلنا دشوار ہو جائے گا، کئی طرح کی پریشانیاں سامنے آ سکتی ہیں، تو وہ انسان آگے بڑھتا رہتا ہے، آزو بازو نہیں دیکھتا ہے۔ یہاں تو میرے بھائی یہ کم سے کم اتنا ہے کہ آج 6 بجے سپوز مان لیجئے کہ 6 بجے آفتاب غروب ہوگا، لیکن زندگی کا آفتاب کس وقت غروب ہوگا کسی کو پتہ ہے کیا؟ کوئی پرفیکٹ ٹائم ہے ہمارے پاس کہ نہیں 6:01 پہ، 6:05 میں، 6:10 میں؟ نہیں، وقت متعین ہے، لیکن اس کا علم اللہ کو اور اللہ کے بتائے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہاں تو اتنا تو یہ سورج جو دنیا جو دھوپ دیتی ہے، جو سورج ہمیں دھوپ دیتا ہے، روشنی دیا کرتا ہے، اس سورج کے غروب کا ہمیں وقت ہے معلوم، جی، لیکن یہ زندگی کا سورج کس وقت غروب ہوگا ہمیں اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو جب ایک یہ مسافت طے کرنے والا ایک منزل پانے کے لیے جب روانہ ہوا کرتا ہے، وہ سفر طے کر رہا ہوتا ہے تو آزو بازو نہیں دیکھتا ہے، وہ الجھ کر نہیں رہ جاتا ہے، جبکہ اسے پتہ ہے کہ 6 بجے آفتاب غروب ہوگا، جی، اور ہمیں تو یہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ 6 بجے غروب ہوگا کہ 5 بجے غروب ہوگا کہ 5:30 بجے غروب ہوگا۔ اس کے باوجود اگر انسان غفلت کی زندگی میں ہے، غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، دنیاوی معاملات میں الجھا ہوا ہے، اور اس طرح الجھا ہوا ہے کہ رب اور رب کے رسول کو بھول گیا ہے، کہیں نہ کہیں یہ نقصان دہ عمل ہے، یہ بہت نقصان دہ عمل ہے۔ ہمیں ادھر توجہ دینا ہوگا، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نسخہ ہمیں بتایا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفسانی خواہشات کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، نفسانی خواہشات کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ منزل مقصود اور اچھی آخرت تک پہنچنے کے لیے رکاوٹیں ہیں نفسانی خواہشات، اس میں جب الجھ جاتا ہے وہ کچھ نہیں کرتا ہے۔ اولاد کی محبت میں، اقربا رشتہ دار کی محبت میں، ان کی محبت میں، ان کی محبت میں اللہ اس کے رسول کو بھولنا اور اللہ اس کے رسول کو بھول کر کے اولاد سے محبت کرنا، اقربا رشتہ دار سے محبت کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ بہت نقصان دہ ہے۔ ہم محبت کریں کسی سے تو اللہ کے لیے محبت کریں تو یہ فائدہ مند ہے، یہ اللہ کے لیے۔ ہر باپ اپنی اولاد سے محبت کرے پر اللہ کے لیے محبت کرے، ہر اولاد اپنے باپ سے محبت کرے، اپنی ماں سے محبت کرے، اللہ کے لیے محبت کرے۔ ہماری زندگی یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی سے محبت کریں تو اللہ کے لیے محبت کریں، اور کسی سے دشمنی رکھیں تو اللہ کے لیے دشمنی رکھیں، یعنی اللہ جسے اپنا دشمن، اللہ کا جو دشمن ہے، ہم بندوں کو چاہیے، ہم مومنین کو چاہیے کہ اس چیز کو ہم بھی دشمن رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو ناپسند فرمایا ہے، ہم بندوں کی ذمہ داری ہے کہ جب رب نے ناپسند فرمایا ہے تو ہم تو بندے ہیں بھائی، ہم بھی ناپسند کریں گے۔ اللہ کو جھوٹ پسند نہیں ہے، اللہ کو جھوٹ پسند نہیں ہے تو ہمیں بھی جھوٹ کو پسند نہیں کرنا ہوگا۔ جی، جتنی بھی حرام چیزیں ہیں، جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے، تو پھر ہم بندوں کی ذمہ داری ہے نا کہ رب جسے پسند کرے ہم بندے پسند کریں، رب جسے ناپسند کرے ہم بندے ناپسند کریں۔ موت کا وقت ایک متعین ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفسانی خواہشات کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو۔ تو یقیناً اس موقع پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دست سوال دراز کیا ہوگا، پوچھا ہوگا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے آقا جو نفسانی خواہشات کو توڑ دیتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الموت۔ آقا نے فرمایا کہ موت ایک ایسی چیز ہے، اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے
جو نفسانی خواہشات کو توڑ دیا کرتی ہے۔ جب انسان موت کو یاد کرتا نا تو کافی حد تک نفسانی خواہشات پہ وہ کنٹرول پا لیا کرتا ہے۔ چونکہ موت کو یاد کرے گا تو اس کو کہیں نہ کہیں اپنا حشر سمجھ میں آئے گا۔ موت کو جب یاد کرے گا تو کہیں نہ کہیں وہ دیکھے گا یار فلاں اتنا جھمالا کر کے چلا گیا، اتنی دولت اکٹھا کر کے، میں تو دیکھا ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا ہے، ان کے ساتھ تو کچھ نہیں گیا، تو کاہے کو ہم جائیں ڈرامہ کرنے کے لیے۔ جی یہ کب ہوگا؟ جب موت کو یاد کریں گے۔ موت کو یاد کریں گے تو امیر غریب سب دکھیں گے نا کہ وہ تو بڑے دولت مند تھے، وہ چلو میں غریب ہوں، فلاں غریب ہے وہ کچھ نہیں لے گیا چونکہ تھا ہی نہیں اس کے پاس، لیکن فلاں تو بڑا امیر تھا، وہ رئیس تھا، رئیس زیادہ تھا، اس کے پاس تو کروڑوں کی سمپتی تھی، لیکن میں نے بھی اسے دیکھا کہ جب قبر اتارا گیا تو کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ جی جب سفید کپڑے میں لپٹا گیا تو اس کے جسم میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی ادھر زیادہ توجہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اچھی آخرت بنانے کی زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ تو موت کو کثرت سے یاد کیجیے اور بار بار یاد کیجیے، موت کو یاد کرنا چاہیے۔ زندگی ہے، زندگی میں اتار چڑھاؤ ہے، زندگی نشیب و فراز ہے، زندگی میں دکھ اور سکھ ہے زندگی میں، اور ہونا چاہیے۔ اگر دکھ نہ ہو تو پھر زندگی میں مزہ نہیں ہے۔ زندگی کا مزہ دکھ سے نہیں، دکھ ہی سے ہوا کرتا، سکھ سے مزہ نہیں۔ کون کہتا ہے کہ سکھ سے زندگی کا مزہ ہے؟ جی سنے ہیں کہیں؟ بولتا ہے آدمی سمجھتا نہیں ہے۔ مزہ اصل میں زندگی کا دکھ سے ہے۔ وہ کیسے؟ چوٹ لگی، کافی درد ہے نا، ایک دم آدمی بے چین ہے، دوا استعمال کیا یا کسی نے دم کر دیا یا اپنے ہی قرآن مقدس کی آیت پڑھی، درود پاک پڑھا، دم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینے والا، اللہ نے ان پاکیزہ چیزوں کو شفا کا ذریعہ بنایا۔ جی جب درد کم ہوا تو ٹھنڈی آہیں لیتا، ٹھنڈی سانس لیتا ہے۔ اب جب پوچھا جاتا ہے خیر الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہ ہے زندگی کا مزہ، اسی کو کہتے ہیں زندگی کا مزہ۔ بنا دکھ کے زندگی میں مزہ ہی نہیں ہے۔ جی میرے بھائی، ایک غریب آدمی جو برانڈیڈ ہوٹلز ہیں، برانڈیڈ، اس ہوٹل کی بریانی اسے نصیب کہاں ہے؟ کھچڑا مل جائے تو سمجھے کہ وہ کھاتا ہے تو سوچتا ہے کہ ہم عرش الہی پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، کہاں کھا رہے ہیں بالکل۔ جی ان لوگوں کو اگر، ایسے لوگوں کو اگر کوئی برانڈیڈ ہوٹل کی بریانی اگر مل جائے تو وہ کتنی راحت محسوس کرتا ہے وہ۔ جی آج لگتا ہے کہ اتنا مزہ ہے، لوگ اتنے سے کھا رہے ہیں لوگ۔ جی اور جو وہ اسی لیول کی جو زندگی گزار رہے ہیں ان کو کیا پتہ ہے یار؟ زندگی کا مزہ اصل میں غریبوں کو ہے، زندگی کو مزہ اصل میں اسی کو ہے جو گاہے بگاہے پریشانی میں مبتلا ہوا کرتا ہے، دکھ درد میں مبتلا ہوا کرتا ہے، یہ زندگی کا مزہ ہے۔ جی تب نہ ٹھنڈی سانس لے کر کہتے ہیں کہ بہت اچھا لگ رہا، بہت اچھا لگ رہا۔ جی صحت مند آدمی سے آپ سوال کیجئے گا اور سب ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی کون بتائے گا؟ ایک مومن اگر ہے الحمدللہ، ایمان کی رمق ہے، تو وہ ہر حال میں، چونکہ تعلیم ہے اس کی، اسلام کی تعلیم ہے کہ ہر حال میں اللہ کا حمد بیان کرو۔ جی تو اس سے خبر و خیریت پوچھے گا اگر تو کیا بولے گا وہ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے۔ اسلامک تعلیم نہیں ہے تو بولے گا ہاں ٹھیک ہے، بڑھیا ہے، یہ بھی ہے، لیکن کیوں نہ ہم اللہ کا حمد بیان کریں، کیوں نہ ہم الحمدللہ پڑھیں۔ جی کیوں نہ ہم یوں جواب دیں اس سوال کا، اللہ کا شکر احسان ہے، اللہ جس حال میں رکھے اسی کا کرم ہے، یہ اسی کا کرم ہے۔ تو اصل میں زندگی کا مزہ دکھ سے ہے، اسی لیے دکھ سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور دکھ کی بنیاد پر انسان کو بد زبان نہیں ہونا چاہیے، وہ نقصان دہ ہے۔ دکھ پر صبر کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر اور بڑھا دینا چاہیے، اللہ کا شکر اور بڑھا دینا چاہیے، اور یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ ایک صحت مند انسان بہت ٹنڈیل بنا رہتا ہے، ہیکڑی چڑھی رہتی ہے اس کی، لیکن وہی وہ ہاتھی جیسا بدن والا، شیر جیسی طاقت رکھنے والا، اگر 102 فیور ہو جائے، اگر 102 بخار اگر ہو جائے تو پلنگ میں پڑا ہوا ہے، کھٹیا میں پڑا ہوا ہے، مٹی کا تودا اور ڈھیر کی طرح۔ کیا ہے بھائی؟ خیریت ہے تو
بولے کہا بتایا جائے، صاف ایک دم بدن، ہاتھ ٹوٹ گیا تو توڑنے والا ہے، تیرا ٹوٹ گیا ہے؟ کتے کو تو نے توڑ دیا، ٹوٹ گیا، کیا ہوا ہے؟ بخار میں تو اتنا تیری ہیکڑی نکل گئی تمہاری، جی کل تو کسی کو تو سمجھتا تھی نہیں کچھ، جی تو تکلیف انسان کو جب آتی ہے نا، بیماری جب انسان ہوا کرتا ہے، بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے، تو زندگی کا مزہ دکھ میں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی موت کی تمنا نہ کرے دکھ کی بنیاد پر، موت کی آرزو نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جی جہاں تھوڑی سی تکلیف مر ہی جاتا تو بہتر ہوتا، لگتا ہے کہ باپ کی جاگیر ہے، وہاں جائے گا تو بہت آرام کی زندگی ملے گی، مر ہی جاتا تو اس کو فکر نہیں ہے کہ یہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت کھاتا رہا اور رب کی نافرمانی کرتا رہا، 20 سال 25 سال 50 سال 60 سال 70 سال عمر، 80 سال کی عمر ہو گئی اور اب تک رب کی نعمتیں کھاتے کھاتے اور رب کی نافرمانی کرتے کرتے گزر رہی ہے، تو مر ہی جاتا تو بہتر ہوتا۔ لگتا ہے کہ وہاں سب تیاری کر کے آیا، وہاں سے بس جانا ہے، تالا کھولنا، اس کے بعد بٹن آن کرنا ہے، اے سی چلے گی اور آرام سے بیٹھے رہیں گے، جی نہیں، آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، پہلی منزل قبر ہے، اور قبر کی دشواریوں کی کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ تب نے ایک موقع پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ فرماتے ہیں، تابعین فرماتے ہیں، ان کے جانشین اور ہمنشین فرمایا کرتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی دینے کے لیے تشریف لے گئے، قبر کے کنارے بیٹھ گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ دیکھنے والوں نے دیکھا، بیان کرنے والوں نے بیان کیا، اور کتابوں میں آج تک محفوظ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے، آنسو کے قطرات اتنے نکلے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، پانی آنسو کے قطرات ٹپک کر سینے سے بہنے لگا، اتنا روئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد جب پھر ہوش میں آئے، افاقہ ہوا، تھوڑی خاموش جب ہوئے تو پوچھا کہ حضور آپ اتنا روئے قبر کے پاس بیٹھ کر کے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، پہلی منزل قبر ہے، یہاں جو کامیاب ہو گیا آنے والی ہر منزل اس کے لیے آسان ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ یہاں جو کامیاب ہو گیا، قبر کی تنہائی کو آسان سمجھتے ہیں، بس منہ میں آیا بول دیا کہ مر جاتا تو بہتر تھا، ہے نا؟ یہ پہلی منزل ہے آخرت کی، یہاں اگر کامیابی مل گئی تو آنے والا ہر مرحلہ، ہر نکڑ، ہر منزل آسان ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی یہی پھنس گیا، اگر یہاں مسئلہ اگر حل نہیں ہوا اس کا، یہاں اگر اس کو پاس نمبر نہیں ملا اگر یہاں، تو آنے والی ہر گھڑی، آنے والی ہر منزل، آنے والا ہر مرحلہ اس کے لیے دشوار سے دشوار تر ہوتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور تھوڑی سی تکلیف ہو تو ہم بول دیتے ہیں کہ بھئی مر ہی جاتے تو بہتر ہو جاتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ موت کی تمنا نہ کرو، مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرو۔ اگر ناقابل برداشت ہو، اور یہ ناقابل برداشت کا مطلب ہے کہ ایسی مصیبت میں پھنسے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان ہاتھ سے چلا جائے، ہے نا؟ کبھی کبھی انسان ایسی مصیبت میں پھنس جایا کرتا ہے، ظالموں کے نرغے میں پھنسا ہوا ہے، جی، اور وہ طرح طرح کے غلط کلمات بکوانے کے لیے، بلوانے کے لیے بزد ہے، وہ زد و کوب کر رہا ہے، جی، یا اور دیگر کوئی پریشانی ایسی ہو کہ لگتا ہے کہ اب ایمان چلا جائے گا، اب برداشت نہیں کر پائیں گے، زبان پہ کنٹرول نہیں ہو پائے گا، تو ایسی صورت میں دعا کی اجازت یوں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوں دعا کریں کہ پروردگار عالم، اگر میری آنے والی زندگی میں بہتری ہے تو ہمیں زندگی عطا فرما، اگر بہتری ہے تو ہمیں زندگی عطا فرما، اور اگر آنے والی زندگی میں بہتری نہیں ہے تو مولا اس زندگی سے بہتر موت ہے، بہتری نہیں ہے تو موت بہتر۔ اس طرح دعا کرنا ہے، نہ کہ ڈائریکٹ موت کی دعا کرنا کہ مر ہی جاتا۔ اللہ بچائے اس سے، شیطان ورغلاتا ہے، انسان کبھی کبھی جو ہے اس طرح کا کلمات
بغ دیتا ہے مصیبت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، اگر کبھی ایسا ہو جائے تو فوراً استغفار ضرور پڑھ دیجیے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ضرور پڑھ دیجیے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو لمبی زندگی دیا کرتا ہے، پریشانی والی زندگی دیا کرتا ہے، کسی کو آرام کی زندگی، دکھنے میں بہت آرام۔ اور ایسا بھی ہوا کرتا ہے نا کہ ایک انسان بڑی بڑی برائیوں میں ملوث ہے لیکن وہ شان کی زندگی گزارا کرتا ہے۔ ایک انسان کہیں نہ کہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جڑا ہوا ہے، فکر آخرت ہے اس کے اندر، لیکن کئی طرح کی پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے، کئی طرح کی پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے۔ تو اس صورت میں یہ نہیں سمجھنا ہے کہ نہیں جو برائی کر رہا ہے آرام کی زندگی گزارا تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، معاذ اللہ، نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اور چھوٹ دیا اس کو کہ اور مزے لوٹو، پھر تو آؤ گے، پھر جاؤ گے کہاں؟ پھر حساب تو تمہیں دینا ہے، موت کا مزہ تو تمہیں چکھنا ہے۔ قبر کی پہلی منزل، جو آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، تمہیں سامنا تو کرنا ہے، منکر نکیر کا سامنا تمہیں کرنا ہے، تو جواب تو تمہیں دینا ہے، تو اسے ڈھیل دیتا ہے۔ اور اللہ اپنے اچھے بندوں کو، سچے بندوں کو خوب آزماتا ہے تاکہ آزمائش پر بندہ صبر کرے اور صبر کے صلہ میں اللہ درج و بلندی عطا فرمائے۔ تو مصائب و آلام ہوں، پریشانیاں اگر ہوں تو صبر و تحمل سے کام لینا ہے۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ اپنے پروردگار سے اچھا گمان رکھے۔ جی، مومن ہے، ایک دم ٹھوک کر کہیے مومن ہے گناہ گار لیکن مومن الحمدللہ۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے معافی کے جو ذرائع عطا فرمائے ہیں، ہم بندوں کو چاہیے کہ ان ذرائع کو اپنائیں۔ اللہ پاک نے معافی کے لیے، معافی دینے کے لیے ذریعہ عطا فرمایا ہے، توبہ و استغفار، خالص توبہ، خالص توبہ۔ گناہ صغیرہ، چھوٹے گناہ جو ہیں ایک عبادت کے ذریعے ہی دھل جایا کرتا ہے، جسے آقا نے فرمایا کہ جس نے ایک وقت کی نماز پڑھی اور دوسرے وقت نماز پڑھنے کا صرف ارادہ کر لیا، وہ دل میں ٹھان لیا کہ ظہر میں نے پڑھی، عصر انشاءاللہ پڑھوں گا، تو ظہر سے عصر کے درمیان جتنے چھوٹے گناہ ان سے واقع ہوں گے، صرف اس نیت کی برکت سے اللہ پاک ان کے تمام چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو گناہ صغائر تو ایسے ہی معاف ہوتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ بہت آسان ذریعہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن جو گناہ کبیرہ ہے، جو بڑے گناہ ہیں، اس کے لیے خالص توبہ ہے۔ کسی کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے، رب سے معافی مانگے، ان سے معافی مانگے جن کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہے، وہ معاف کر دیں گے، پھر پروردگار عالم معاف فرمائے گا۔ جی، ہم نے کسی کا غبن کر لیا ہے، کسی کا غصب کر لیا ہے، کسی کا مال ہڑپ لیا ہے، ضبط کر لیا ہے، جی، جو مال ان کا تھا ان کو ہم واپس کر دیں، پھر ہماری اس عمل کی بنیاد پر ان کو جو تکلیف پہنچی ہے ان سے ہم معافی مانگے کہ معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی تھی، اس وقت جوش میں تھا، شیطان نے ورغلایا، میں نے ایسا کر دیا، آپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دل میں زندگی عطا فرمائی ہے، ہمیں احساس ہوا کہ ہماری وجود سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، یہ سامان آپ کا ہے، آپ یہ سامان قبول کر لیں، ساتھ ہی ساتھ میرے اس عمل سے جو اس وقت آپ کو تکلیف پہنچی تھی، اللہ کے واسطے اسے معاف فرما دے۔ اسے توبہ کہتے ہیں۔ ایسا تھوڑا ہے کہ کسی کو گالی دے دیے، کسی کا مال ہڑپ لیے اور رب کی بارگاہ میں استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، نہیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ جو حق دینا ہے، امکان ممکن ہے دینا، جیسے نماز چھوٹ گئی ہے، فرض نماز قضا ہو گئے ہیں، اس کی توبہ یہ ہے کہ جو نماز چھوٹ گئی ہے اس کو ادا کریں، پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں۔ ایسا نہیں کہ 60 سال کی نمازیں جو ہے چھٹی ہوئی ہیں، پڑھے ہی نہیں ہیں، آج احساس ہوا اور آئے مسجد میں آنے کے بعد بولے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو جتنی نمازیں چھوٹ گئی سب معاف ہو گئی؟ جی ہے نا؟ ٹھیک ہے، اس کو لوٹ کر کے، اس کو لوٹ کر کے، اس کو تکلیف دے کے، اس کو تکلیف دے کر کے، حج پہ حج، عمرہ پہ عمرہ، ہے نا؟ بتائے نہیں بھائی کہ
حجر اسود جب چومتے ہیں تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تب تو بہت اچھا ہے۔ یہاں لوٹ لاٹ کر کے جائے، حجر اسود کو چوم لے، ادھر آدمی کراہتا رہے، آہو زاری کرتا رہے، رونے کے لیے آنسو نہ ہو، اور وہاں سے وہ پاک صاف ہو کر کے آ جائے۔ جی حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے، بندوں کے جو بندوں پر حقوق ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا گمان رکھ اپنے پروردگار سے۔ رب قدیر جبار فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اسی طرح اس کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ تو وہ کریم پروردگار ہے، تو ہمارا گمان کیا ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ کرم فرمائے گا پروردگار، یہی نا، رحیم ہے تو رحم فرمائے گا، یہی گمان ہونا چاہیے نا۔ اچھا گمان رکھیے، اچھا گمان۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایک جوان کے پاس تشریف لے گئے اور وہ قریب الموت تھا، یعنی اس کی حالت یوں ہو چکی تھی کہ اب کی تب وہ دنیا سے تشریف لے کے جائیں گے، روح قفس رسولی سے پرواز کرے گی، جوانی کی زندگی تھی۔ آقا تشریف لے گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم رب تبارک و تعالیٰ سے کیا گمان رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ امید بھی ہے اور خوف بھی ہے، اللہ سے تو ڈر ہے، جی اللہ قادر مطلق ہے، ہم نے جرم کیا ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، نافرمانی ہم سے ہوئی ہے اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، جی یہ تو خوف ہے، لیکن جہاں پروردگار ہماری نافرمانیوں پر پکڑ کرنے والا ہے، گرفت کرنے والا ہے، وہی ہمارا پروردگار تو رحیم بھی ہے نا، تو ہمیں امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری کمیوں کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندوں کا جیسا گمان ہوا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی بندے کی گمان کے مطابق عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور دنیاوی جھمالے میں اس انداز سے اپنے وقت کو، اپنے وجود کو نہ پھنسا دیں کہ آخرت سے ہم دور ہو جائیں، آخرت بھلا ڈالیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر سے ہم اور آپ دور ہو جائیں، یہ بہت نقصان دہ ہوگا۔ اس لیے آئیے موت کو یاد کیجئے، کثرت سے یاد کیجئے۔ ہم میں سے ہر کسی کو اپنا اپنا حساب پروردگار کی بارگاہ میں دینا ہے، جی ہم اپنا حساب، ہمارے لیے ہمارا حساب اتنا بھاری پڑے گا، اتنا بھاری پڑے گا، تو پھر دوسروں کے بارے میں سوچنا یہ بے وقوفی ہے نا۔ ہر کوئی اپنے لیے سوچے، اپنی بہتری کے لیے سوچے۔ جب ہر کوئی اپنی بہتری کے لیے سوچیں گے تو اپنی بہتری ہی میں دوسروں کی بہتری ہے الحمدللہ۔ تو موت کو کثرت سے یاد کریں اور آخرت کی فکر ہو اور اچھی آخرت کی تیاری کی نیک کوشش کریں۔ کب ہماری زندگی کا خاتمہ ہوگا؟ یہ جلتا ہوا زندگی کا چراغ، یہ روشن چراغ کب بجھے گا اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہتر ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، اللہ کا خوف رہے اور پھر اللہ سے امید بھی بنی رہے کہ نہیں ہمارا قریب پروردگار ہے، ہمارا رب بڑا رحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ اپنے محبوب کے صدقے، اپنے محبوب کے محبوبین کے صدقے، اچھوں اور سچوں کے صدقے انشاءاللہ ضرور ہماری مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ۔